رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ناظرین، آج کی اس مجلس میں اسلامی زندگی میں صبر و ثبات کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی کچھ ہدایتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اللہ رب العزت نے اس میں دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی مصیبت ہو، کتنے ہی حوصلہ شکن حالات ہوں، ان تمام مصائب و مشکلات سے نمٹنے کے لیے، شکست خوردگی کو دور بھگانے کے لیے، یاس نا امیدی کو دور کرنے کے لیے، عزم ہمت اور حوصلہ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جاؤ۔ دو نسخے اللہ رب العزت، دو نہایت ہی پاورفل چیزیں انسانوں کو عطا فرما رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، ان سے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے مدد حاصل کرو۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان چاروں طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، پریشانیاں چاروں طرف سے اسے آ کر گھیر لیتی ہیں، نا امیدی اسے زندگی کا تاریک پہلو دکھاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے، خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بیش قیمت ہے۔ اس زندگی میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان پریشانیوں سے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت ہی نے ایک بہت بڑا نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ ہے صبر۔ صبر صبر بہت بڑی دولت ہے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ صبر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں میں بدتر سے بدتر حالات میں لڑنے کا حوصلہ دینے والی طاقت اور قوت کا نام ہے۔ اس زندگی میں جو انسان کامیاب گزرے ہیں، جنہوں نے سخت حالات میں بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی چیز تھی تو وہ ہے صبر، دھیرج، حوصلہ، ہمت۔ یہ ساری چیزیں صبر کی دولت سے حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بار بار حکم دیا گیا، اور یہ حکم آپ کو دے کر در حقیقت امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ صبر سے کام لو، ہمت مت ہارو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اور بخشش سے کام لیتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں مجبوری کا نام صبر ہے، مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتلایا کہ صبر کہتے کس کو ہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک بڑی بی کو دیکھا بیٹھی ہوئی ہیں، قبرستان میں جزا فضا کر رہی ہیں، رو رہی ہے۔ آپ نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ سے ڈر جا اور صبر اختیار کر۔ لیکن اس کے دل کو لگی ہوئی تھی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، بے چین اور بہت ہی زیادہ دکھی تھی۔ کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو، الیک انی، اپنا راستہ لو، سمجھانے کی کوشش مت کرو، جو مصیبت
سے میں دو چار ہوں، تمہارے اوپر آئی نہیں ہے یہ مصیبت۔ اگر آئی ہوتی یہ مصیبت تو کبھی تم مجھے صبر کی تلقین نہ کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کو کوئی بات کہنا ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے، الجھتے نہیں تھے کسی سے، آپ چلے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے وہاں سے تو لوگوں نے اس عورت سے کہا، ارے نادان، تجھے معلوم ہے تو نے کیا کہا اور کس سے کہا؟ کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں معلوم۔ لوگوں نے بتلایا اللہ کے رسول تھے۔ بہت پریشان ہوئی، گھبرا گئی، فوراً اٹھی، چادر لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے کے لیے اسے کوئی روکنے والا نہیں ملا، کوئی دربان نہیں تھا وہاں۔ گئی اور جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے آپ سے اس طرح کی بات کی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کی ہدایت کے مطابق صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، اب کیا صبر کرو گی؟ اب کیا صبر کرو گی؟ صبر تو نام اس چیز کا ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آئے، اول وہلہ میں، پہلے ہی موقع پر آدمی صبر سے کام لے اور اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہو جائے۔ تو صبر در حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی پریشانی آئے ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس بات کو سوچ کر کہ ہمارے رب کو یہی منظور تھا، راضی ہو جائیں، جزا فضا نہ کریں، روئے پیٹے نہیں، چیخیں چلائیں نہیں، اور یاد کریں کہ یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے، یہ پریشانی جس سے ہم دو چار ہیں، یہ پریشانی کیا اکیلے ہم پر آئی ہے؟ کیا آج تک کسی اور پر یہ پریشانی نہیں آئی؟ ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں اس وقت بھی ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہم سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، درد و علم سے چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری بے چینی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں جا کے اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اگر ہم اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہونے کے خوگر ہو جائیں اور صبر کو ہم سمجھ لیں اور صبر کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے تو یقین مانیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہیچ ہو جاتی ہے۔ کوئی مصیبت ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ اور دیکھو غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، ان کو خبر ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، مسلمان جنگ ہار گئے۔ وہ مدینہ سے چلتی ہے بھاگتی ہوئی، راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں جو میدان جنگ سے گھر واپس جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کر پوچھتی ہے، ذرا بتلاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ آگے بڑھی، ایک اور جماعت ملی، اس سے بھی وہی سوال کیا، لوگوں نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ آگے بڑھی، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب کچھ خبریں سن رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بسلامت ہیں، خیریت سے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کی زبان سے کیا نکلا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، کوئی مصیبت ایسے نہیں۔ باپ شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، یہ سب شہید ہو گئے، آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، ہماری آنکھیں آپ کا دیدار کر رہی ہیں، یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ کون سی مصیبت ہے جو رسول اکرم پر نہیں آئی؟ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تھے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں،
ذرا اور بڑے تھے کہ دادا چل بسے، ابھی اپنی دعوت کا آغاز ہی کیا تھا کہ چچا نے منہ موڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور پھر جو مصیبتیں شروع ہوئی ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے، سازشیں، شرارتیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا کہیں رسول اکرم کی زندگی میں کہیں نا امیدی دیکھتے ہیں؟ کہیں مایوسی دیکھتے ہیں؟ کہیں ایسا آپ کو لگتا ہے کہ رسول اکرم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا؟ نہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود ہر دن آپ جواں ہیں، حوصلے آپ کے بلند ہیں، اور آپ راتوں کی تاریکی میں مکہ آنے والے قافلوں سے جا کر مل رہے ہیں۔ کس لیے؟ مایوسی کیوں نہیں ہوتی آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صبر کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اور میں جب غار ثور کے اندر تھے، مشرکین مکہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے تھے، اور میں ان کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں میری آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے۔ رسول اکرم نے دیکھا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں ان کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں، ان میں سے اگر کسی نے بھی اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا رسول اکرم کی اور صبر کی اس دولت سے مالا مال ہونے اور صبر کی تلقین اپنے ساتھی کو کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر فرما دیا۔ وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرمائی ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات